ملک آج بھی معاشی ہیجان، معاشی افراتفری کی گرفت میں ہے۔ کہیں بھی قرار آتا نظر نہیں آ رہا۔ کل کے وزیر خزانہ کے بیان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بیان اور تمام ایشورنسز کو آج ایک بار پھر مارکیٹس نے بری طرح سے مسترد کر دیا۔ ایک بار پھر روپے کی قدر مزید گری اور گرتی چلی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک موقع پہ دستیاب نہیں تھا اور اگر کہیں مل رہا تھا تو 244 245 روپے کا ایک ڈالر رہ گیا سرکاری ریٹ۔ اور آج بھی ایل سیز مختلف بینکس میں مختلف طریقوں سے ریٹائر ہو رہی تھی، نیگوشیٹ ہو رہی تھی، فائنل ہو رہی تھی۔ سرکاری سطح پر تو بتائی جا رہا تھا آج ڈالر کی سرکاری قیمت ایک موقع پہ 230 روپے پر ڈالر بتائی گئی، لیکن جہاں پر ایل سیز اس سلسلے میں نیگوشیٹ ہو رہی تھی وہاں پہ کسی نے کہا 238 روپے پر ڈالر، کسی نے کہا 239 روپے پر ڈالر، کسی نے کہا 243 روپے پر ڈالر، اور یہ وہ کیفیت ہے جو آج بھی جاری رہی ہے۔ پاکستان کی مارکیٹس میں دباؤ اور ہیجان ایک بار پھر آج اس نے پاکستان کے سٹاک مارکیٹ کو بھی اپنی گرفت میں لیا۔ ایکسچینج ریٹ بھی جو ہے آج ایک بار پھر قابو میں آتا نظر نہیں آیا۔ سٹاک ایکسچینج کی کیفیت یہ تھی کہ آج مارکیٹ ایک بار پھر بری طرح سے متاثر ہوئی اور آج 627 پوائنٹس کی کمی آئی۔ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں کل 4 روز کے اندر تقریباً 2500 پوائنٹس گر چکی ہے یہ مارکیٹ، اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن تیزی سے کم ہو رہی ہے اسٹاک مارکیٹ کی۔ دوسری جانب پاکستان کے تاجر، صنعت کار، سرمایہ کار بری طرح سے پریشان ہیں۔ آج اجتماع ہوا کراچی میں تمام بڑی تجارتی انجمنوں کا اور وہاں پر شدید احتجاج ہم نے سنا، دیکھا گیا، اضطراب دیکھی گیا، بے چینی دیکھی گئی، فائنینشیل ایمرجنسی کی باتیں کی گئی، فوری طور پہ حالات کو سدھارنے کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کی باتیں کی گئی۔ میری تمام سیاسی جماعتوں سے رحم کی اپیل ہے، خدا را اس ملک پہ رحم کیجیے، اس ملک پہ رحم کریں، چارٹر آف اکانومی پہ بیٹھیں۔ اکانومی ہوگی تو یہ اپنا آپ کی سیاست بھی چلے گی، اکانومی ہوگی تو سب کچھ چلے گا۔ اکنامک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی بنائی جائے، کیونکہ جس طریقے سے آگے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، اکانومی کے مسائل ہیں، اس کے لیے ہمیں فوری طور پر ایک کمیٹی بنانی پڑے گی جا کے ہم اپنے معاملات کو آگے لے کے چل سکیں۔ آپ نے کو ملک کو اگر چلانا ہے تو کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے چلائیں گے؟ یہ ایسے چلائیں گے کہ آج جو آپ کا جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ 227 روپے اور میرا ڈاکیومنٹ کلیئر ہو رہا ہے 242 روپے میں، ایسے ملک چلے گا؟ ریگولیٹر بیٹھ کے اسٹیٹ بینک والا دیکھ رہا ہے اور بینک کے پیسے بنا رہی ہیں، ایسے ملک چلے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں فائنینشیل ایمرجنسی کا ٹائم ہے، اکنامک ایمرجنسی جو ہے نا اس کو لگانا چاہیے۔ میں اپیل کرتا ہوں چاہے اپوزیشن میں پارٹیاں ہیں ان کو بھی یا جو گورنمنٹ میں پارٹیاں ہیں ان کو، پلیز فار گاڈ سیک سیگریگیٹ بزنس اینڈ اکانومی، بزنس اینڈ پالیٹکس۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ہمارے لیے جو نہیں مسائل روزانہ کی بنیاد پر کھڑے ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم چارٹر آف اکانومی سائن کریں اور اس کے ساتھ ساری پارٹیاں بیٹھ کے سائن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ریئل ریٹ کے حساب سے اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ یہ فلوٹنگ فور دا منتھ اور 2 ویک کے لیے روک دے اور بڈ اینڈ آسک بنا کے ان کو دے، جو بھی ایکچوئل ریٹ بنتا ہے روپی اور ڈالر کی پیریڈ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر 15 دن ہم اس کو روک لیں گے نا تو یہ معاملات سارے سیٹل ہو جائیں گے، ادروائز ہم یہ جتنی باتیں بھی کریں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج پاکستان کی کاروباری اداروں کی سب سے معتبر اور سب سے بڑی آرگنائزیشن پاکستان بزنس کونسل کا کہنا تھا کہ، اور اس نے حکومت کو خطاب کیا اور سیاسی جماعتوں کو، پاکستان بزنس کونسل نے کہا کہ جاگ جائیں اور ملک کو بچانے کی کوشش کریں، ملک کی سالمیت اور خود مختاری خطرے میں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر کام کرنا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو 5 سالہ اصلاحاتی منصوبہ بنانا ہوگا۔ آج جو اس سلسلے میں حکومت کا موقف سامنے آیا، ایک بار پھر وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل نے ایک مختصر بیان میں ایک بار پھر قوم کو، کاروبار کو، معیشت کو، تجارت کو، سرمایہ کاروں کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی اور ان کو ایک بار پھر انہوں نے یقین دلایا
جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے کیونکہ ایک تاریخی ہائی امپورٹ ہوئے تھے $7.5 بلین کا، جس میں سے $3.7 بلین انرجی تھی اور $3.7 بلین ادر گڈس تھے، تو اس کے جو پیمنٹس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے روپے میں پریشر آ رہا ہے. ہم نے اس کا سدباب کرنے کے لیے اس بار ہم نے اسٹیٹ بینک نے بہت ساری قدغنیں لگائی ہیں، جس کی وجہ سے بہت کم ایلسیاں کھلی ہیں، تو اگلے مہینے کی بھی امپورٹ کم ہوگی، اور اس مہینے جو ہم نے پچھلے مہینے کچھ قدغن لگائی تھی اس کی وجہ سے اس مہینے بھی امپورٹ کم ہو رہی ہے. موٹر گیسولین، ڈیزل اور فرنس آئل کی امپورٹ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے روپے پہ پریشر کم ہو جائے گا. آپ اس کے ثمرات جو ہیں وہ اگلے ہفتے سے بھی دیکھیں گے، بٹ مور امپورٹنٹلی اس سے اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان کے اندر جو ڈیلی جو بینکوں کے اندر ڈیمانڈ فار ڈالرز ہے وہ سپلائی فار ڈالر سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں حکومت کے، اکانومی صحیح چل رہی ہے، ریئل اکانومی ایک دم ٹھیک ہے اگر آپ ایکسچینج ریٹ کو چھوڑیں تو. کیا واقعی خطرے کی کوئی بات نہیں؟ کیا واقعی تشویش کی کوئی بات نہیں؟ کیا واقعی سب کچھ کنٹرول میں ہے؟ کیا واقعی پورے معاملات قابو میں ہیں؟ دیکھتے ہیں پاکستان میں معیشت کے، کاروبار کے، بزنس کے تمام معاملات کے ماہرین اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کاروبار کی انجمنیں، تاجر، بزنس مین اور وہ باقی جو انجمنیں ہیں اور جو تمام لوگ اس سے منسلک ہیں وہ تو بے پناہ پریشان نظر آ رہے ہیں. کل بھی ہم نے اپنے اس پروگرام میں بڑا تفصیل سے وہ سامنے موقف رکھا تھا، آج پھر رکھا ہے، اور اب ہم ماہرین سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد زبیر خان، سابق وزیر تجارت ہیں، IMF میں بڑی طویل عرصے تک خدمات سر انجام دی ہے. جناب شبر زیدی، سابق چیئرمین FBR ہیں اور پاکستان کے کاروبار، صنعت و تجارت کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ سے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک فری فار آل کسی کیفیت ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ کی، پچھلے ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی صورتحال مارکیٹس میں جو ہے وہ برا طریقے سے پریشر آ رہا ہے. ہماری جو بانڈز کی ییلڈ ہے وہ 50% ہو گئی ہے، ہمیں فچ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر کے نیگیٹو کہہ رہا ہے، اور ہمارا سینٹرل بینک جس کا خیر کوئی گورنر نہیں ہے، اب تو بورڈ بھی نہیں ہے، اور ہمارے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. دیر از ایبسلیوٹلی اینی تھنگ ٹو بی بادرڈ اباؤٹ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سارا انڈر کنٹرول ہے، اور کوئی کسی قسم کی پریشانی یا ماتھے پہ شکن کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک عام پاکستانی کیا سمجھے، کیا صورتحال ہے سر؟ جناب دیکھیے کامران، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، پاکستان کا اس وقت یہ جو بین الاقوامی جو ہمارا وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ برقرار ہے. تو جو اس وقت مانگ ہے ڈالر کی وہ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہے. چاہے مفتاح صاحب جتنی بھی ایلسیاں بند کر دیں، بات یہ اس سے تو معیشت بند ہوتی ہے، یہ کوئی حل اس کا نہیں ہے. تو جب تک یہ ڈیمانڈ سپلائی سے زیادہ رہے گی تو ایک پریشر ہوگا. اس کو اسٹیٹ بینک اس طریقے سے نپٹ سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس ریزروز ہوتے، جیسے کہ ہندوستان نے کہا ہے کہ ہم $100 ارب اپنی روپی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان کے پاس تو اتنے ڈالر نہیں ہے ریزروز میں کہ وہ اپنے واجبات کو پورے کر سکیں. تو ان کے لیے لازمی ہے، اور یہی صحیح قدم ہے اس موقع پر، کہ آپ ڈالر کی قیمت کو چڑھنے دیں، تاکہ وہ قیمت کے چڑھنے سے آپ اس کی ڈیمانڈ کو کسی حد تک کنٹرول کریں. لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا جو بنیادی حل ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم اور ڈاکٹر صاحب یہ چلنے دیں، بالکل صحیح ہے، چلنے دیں، اور ٹھیک ہے، اس سے ہم اپنی امپورٹس کو بری طرح سے کرٹیل کریں گے، نہ ہونے دیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ یہ جو ابھی ہماری ڈیپریسیشن ہوئی ہے، اس نے ہمارے قرضوں میں 5 کھرب روپے کا مزید اضافہ کر دیا ان چند ہفتوں کے دوران روپیز میں. وہ تو دیکھیں نا، اس کا تو اور کوئی حل نہیں ہے نا، وہ تو روپیز میں تو وہ بڑھے گا. اس کا جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے. ڈومیسٹک ڈیمانڈ جسے ہم یہاں کہتے ہیں اس وقت ایکسیس ڈیمانڈ ہے، جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے اس سے بہت بڑھ کر ہے. اسی لیے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تبدیل ہوتا ہے، اور انفلیشن میں. اس کو کم کرنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو، یہ اتنا تھوڑا نہیں جتنا IMF کہہ رہا ہے، اس سے بہت زیادہ آپ نے اس کو کم کرنا ہے. اور یہ نئے ٹیکسز، زیادہ ٹیکسز اور زیادہ انٹرسٹ ریٹ سے نہیں کم ہوگا. آپ نے اخراجات کو، پہلے میں 15% کہہ رہا تھا، اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم 20% اکراس دا بورڈ جب تک کم نہیں ہوئے
اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے، اور اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ آپ دیکھیں گے۔ دیکھیں جب تک آپ نے یہ دیوالا حکومت کا نکل رہا ہے، جب تک انہوں نے اپنے اخراجات کو کم نہیں کیا، وہ الٹا انہوں نے اس بجٹ جو ہے اس سال کا پچھلے سال سے اس کی جو ایکسیس وہ تھا، ڈیفیسٹ تھا، ٹارگٹ تھا کوئی 4.5% کا، نکلا تقریباً 6.9%۔ اب وہ اس سال میرے خیال میں تو جو IMF کا پروگرام ہے اس سے بہت بڑھ کر نکلے گا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ ڈالر سمجھ میں آ گیا۔ تو تو یہ بتائیے گا شبر زیدی صاحب، آپ بتائیے پہلے تو سمپل باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی کہ میری سکرین پہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں انٹر بینک ریٹ جو ہے اس وقت ڈالر کا، وہ مثال کے طور پہ جیسے آج ایک وقت پہ 228 روپے ہو گیا۔ ایل سی ابھی آپ نے سنا ایک بزنس لیڈر کہہ رہے تھے وہ گئے، وہی ایل سی گئے، ان کی ریٹائر ہوئی 243 روپے میں۔ کل پی ایس او نے 242 روپے 50 پیسے میں پر ڈالر میں اپنی ایل سی ریٹائر کی ہے۔ اس وقت جو یہ بھگدڑ ہے، جو یہ ایک فری فار آل ہے ہماری کرنسی میں، اور اس کے بعد پھر ظاہر مارکیٹس میں اور تمام پوری صورتحال میں، اور جو ماتھے پہ جنبش بھی نہیں آ رہی، ایک بل بھی نہیں پڑ رہا وزیر خزانہ کے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اطمینان کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ میرے 3-4 پروگرام جو میں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں، اگر آپ ان کو دوبارہ کر لیں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے تجزیے کے حساب سے بالکل وہی ہو رہا ہے جو میں سوچ رہا تھا، اور میں نے بہت عرصے پہلے کہا تھا کہ یہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس نہیں کر سکیں گے اور یہ فری فال میں چلے جائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو مزید کہنا چاہتا ہوں کہ روپی کو ہم جتنا مرضی ایڈجسٹ کر لیں، ہمارا مسئلہ ڈالر کا ہے، اور مجھے 23, 24 اور 25 میں بھی یہ ڈالر صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نہ IMF کا پروگرام میرا ڈالر صحیح کر سکے گا، نہ مجھے کوئی اور طریقہ صحیح کرے گا۔ اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے امپورٹ کے بل کو 75 بلین ڈالر سے کم کر 70 بلین سے اس سے بھی کم پہ لے کر آؤں، جو میری قوم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ باقی سب کچھ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں، اور کسی طریقے سے بھی آپ ڈالر کو مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے آئندہ آنے والے 3 سالوں میں پاکستان کے ڈالر اکاؤنٹ میں 25 سے 30 بلین کا ہول نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کو یہ ہول نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ اس کے آنکھیں چھپانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ جو ان کے ہاں بے حسی ہے، جو گورنمنٹ کے اندر بے حسی ہے، اور جو اپوزیشن میں بے حسی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کو یہ اچھی طرح اندازہ ہے کہ دونوں سیاسی پارٹیاں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا وہ پاور میں ہوں، ان کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو سیٹل کر سکیں، وہ پولیٹیکل برڈن نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو یہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ کوئی چیز خراب نہیں ہے، مگر جو اپنے کمروں میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ تو ہم بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان میں میں نے کل آپ کا ایک میسج میں پڑھ رہا تھا، میں اس کو بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان میں آپ کو as soon as possible، I am saying as soon as possible، آپ کو انٹرم گورنمنٹ لا کر اس کو ایک لانگر ٹینیور دے کر پاکستان کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے پاکستان کی یہ جو بزنس مین بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست کو پالیٹکس سے الگ کریں، دنیا میں کبھی اب سیاست پالیٹکس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی آئے جو اکنامی کو مینیج کرے اور وہ اس کے پاس پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہو۔ یہ باتیں اب کرنے کی نہیں ہیں، ان باتوں کو ہمیں بند کریں۔ کوئی چارٹر اکنامی سائن نہیں ہوگا، نہ یہ کریں گے۔ سمپل آنسر اس کا یہ ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں، سپریم کورٹ سے اس کی ایکسٹینشن لیں، اس کو 8-9 مہینے دیکھیں، اگر وہ صحیح کر سکتے ہیں تو آگے چلیں۔ آج جو حالات ہیں اس میں پاکستان کو فری فال ڈالر ہوگا، یہ کچھ بھی کرتے رہیں یہ بیلنس نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب کہ یہ جو ڈالر کی روپی ویلیو چل رہی ہے، اس میں تقریباً 40% کا حصہ اسپیکولیشن اور گیملنگ ہو رہی ہے، اور یہ اسپیکولیشن اور گیملنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہی۔ اگر آج مفتاح صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ اگلے مہینوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو شمر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کی جو
جو پروفٹس ہیں اس پورے مت کے اندر وہ تمام آل ٹائم ہائی ہوں گے جو اس وقت وہ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کھیل میں کر رہے ہیں بینکس. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. دیکھیے ابھی مفتاح صاحب نے اعلان کیا کہ اگلے 2 مہینے میں آئل امپورٹ نہیں کریں گے, تو اس کو پبلک یہ نہیں لے گی کہ ہم بچت کر رہے ہیں, پبلک یہ اینٹیسپیٹ کرے گی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو حالات پاکستان کے ہیں یہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں اس سے پہلے کہ یہ پٹاخہ پھوٹے. آج آپ پبلک کے سامنے رکھیں, پبلک کے سامنے لے کے بیٹھیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو سیاسی کھیل ہو رہا ہے کہ جو پاور والی پارٹی کہہ رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہے اور جو دوسری پارٹی وہ کہہ رہی ہے سب کچھ خراب ہے, یہ بات غلط ہے. پاکستان میں پالیٹکس اور اکنامکس کبھی الگ نہیں ہوگی. تو ڈاکٹر زبیر صاحب اگین یہ کام جو ہمارے جیسے آبزرورز ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی ہے کہ کافی انکمفرٹیبل چیز لگتی ہے کہ پاکستان جو ہے اور ہم سارے انٹرنیشنل وائرز کو دیکھ رہے ہیں یا خبریں دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو رسک آف ڈیفالٹ از لومنگ لارج, پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. اور یہ اس وقت ایک بہت ہی پرومیننٹ تھریٹ ہے, رسک ہے پاکستان کو جو اپنے ایکسٹرنل فرنٹ پہ جس کا سامنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کتنے ورڈ ہے جب ہماری ییلڈز 50% ہو جائے؟ دنیا تو کہہ رہی ہے نا کہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں, جبھی تو 50% گرتے 50% ییلڈ ہو گئی ہے ہماری ویلیو گرتے. دیکھیں کامران, ہمارے جو واجبات ہیں وہ صرف قرضوں کی ادائیگی نہیں ہے. ڈیفالٹ جب یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بات کرتے ہیں وہ تو اپنے قرضوں کی ان کی پڑی ہوئی ہے کہ بھئی کیا ہمارے قرضے پاکستان واپس کر پائے گا, کیا اس کے اوپر جو سود ہے ہمیں دیکھ پائے گا. اس کو تو IMF اور IMF کا پروگرام پروٹیکٹ کر رہا ہے. ہمیں جو ہے نا, دیکھیے ہمارے پاس پھر پیسے نہیں بچتے اگر ہم نے اپنا آئل امپورٹ کرنا ہے, باقی ہماری را مٹیریل چلانی ہے انڈسٹری کو. اگر آپ نے صرف قرضے ہی واپس کرنے ہیں بیرونی اور یہاں پر بینکوں کے, دیکھیں پاکستان کو فورن ایکسچینج ٹریڈنگ میں بینکس نہیں مار رہے, سود ہے 16-17% کا, اور انہوں نے یہ ریٹ شرح بڑھائی ہے اپنی مرضی سے, یہ خود ڈٹرمن کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں سے 3 کھرب روپے اس وقت بینکس اپنے سود کی مد میں لے رہے ہیں, اور انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھایا کہ اپنی جو انٹرسٹ پیمنٹس کی جو آمدن ہے حکومت سے اس کو انفلیشن سے بچائیں. آپ کی انکم میری انکم بچنے والی نہیں ہے, ہم پر تو ہماری تو جو پیسے ہیں اس کی قوت خرید جو ہے وہ تو انفلیشن کاٹ رہی ہے, لیکن بینکوں نے 3 کھرب روپے پاکستان میں. دیکھیے ایک حل صرف حکومت تبدیل کرنے سے, ایمرجنسی لگانے سے اور یا پارٹیاں مل کر بیٹھنے سے نہیں ہوگا. یہ اکنامک مینجمنٹ کی بات ہے, میکرو اکنامک. اس میں نمبر 1 آپ نے مانیٹری کنٹرول جو ہے وہ ڈائریکٹ کنٹرول, یہ جو انٹرسٹ ریٹ کا آکشن ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہے, جس طرح کہ 90s میں ہوتا تھا پاکستان میں اور اس سے پہلے اور ساری دنیا میں ہوتا تھا. انٹرسٹ ریٹ لبرلائزیشن کے دن چلے گئے. 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد دنیا میں بھی انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے. پاکستان 16-17% پر چل رہا ہے, باہر ملکوں میں ابھی کچھ بڑے ہیں, اب بھی 2-3% پر ہیں. یہاں پر ہماری ڈومیسٹک ڈیٹ کا جو پرابلم ہے وہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے. انٹرنیشنل جو ہمارے فورن ایکسچینج کا جو مسئلہ ہے وہ تبھی ختم ہوگا جب آپ کا ڈومیسٹک ڈیمانڈ, یہ دیکھیں یہ اکنامک کی باتیں, یہ اکاؤنٹنگ کی باتیں نہیں ہیں, یہ تبھی ختم ہوگا جب آپ کا ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو آپ کنٹرول کریں گے. اور اس میں کنٹرول کی چیز صرف بجٹ ہے, جہاں پر اس وقت آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ میں جو ٹوٹل اخراجات ہیں, ایکسپینڈیچرز ہیں 5 حکومتوں کے, وہ GDP کا 23%, چوتھا حصہ تو حکومت لگا رہی ہے. اور وہ تنخواہوں پر 1 لاکھ گاڑیاں ہیں, بے تحاشا امپلائمنٹ ہے, ان کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں ہر سال, باوجود اس کے کہ وہ مقروض ہیں اور ان کا دیوالا نکل چکا ہے حکومت کا, لیکن پرواہ نہیں. انہوں نے جناب الیکشن موڈ میں ہے اس وقت حکومت, انہوں نے پیسے لگانے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے 2023 تک حکومت چلانی ہے اس لیے کہ یہ اخراجات کریں اور ڈیولپمنٹ فنڈز اور باقی دیگر فنڈز کے ذریعے ووٹرز کو منوائیں اپنی. وہ اس پاکستان کی معیشت کے جو مفاد ہیں اس کو برطرف رکھ کر یہ چل رہے ہیں. میں نے پہلے دن سے کہا تھا
جب عمران خان کی حکومت کو ہٹائے کہ بھئی دیکھیں آپ انٹرم گورنمنٹ لائیے جو ٹیکنیکل ہو, جو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے, نہ کہ الیکشن کا سوچ کر. یہ جو بھی کر رہے ہیں, چاہے یہ ہو یا کوئی بھی آ جائے, چاہے عمران خان ہو یا کوئی اور حکومت ہو, یہ الیکشن کا سوچتے ہیں. ہمیں ایسی ایک گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر گویا ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایک انٹرم گورنمنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کہ نیوٹرل ہو, جو کہ ٹیکنیکل ہو, جو کہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو اور جن کا جو پالیٹکس کے اوپر ہو, تاکہ یہ جو امپورٹنٹ زمانہ ہے اس کو سنبھالیں. شبر صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ بتائیے کہ اس پورے ماحول میں جبکہ بزنس تو بند ہو رہا ہے, گلا گھوٹنے کا ڈیمانڈ ڈسٹرکشن جو ہے وہ ضروری ہے, یعنی کہ اڑا کے رکھ دو کسی بھی گروتھ کو اور کسی بھی انٹینس بزنس ایکٹیویٹی کو. تو پالیسی یہ ہو تو جب جو ریونیوز ہیں جو کہ ہم نے 8,000 ارب اس دفعہ جمع کرنے ہیں وہ کہاں جائیں گے, ان کا کیا حشر ہوگا, گروتھ کہاں جائے گی, اور پھر یہ جو کلیکشنز ہیں یہ کدھر جائیں گے, جبکہ ہم چل رہے ہیں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن پہ. ہم نے تو گلا گھوٹنے کا فیصلہ کیا ہے, نوکریاں وکریاں تو گئی. مینجمنٹ. جی شبر صاحب پلیز. دیکھیے کامران صاحب, بات بڑی سمپل سی ہے. ہمارے دونوں اکاؤنٹ, فسکل اکاؤنٹ بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی اب مینیجیبل نہیں ہے اپنی شکل میں. زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا جو لوکل ڈیٹ ہے وہ میرے حساب سے ہمارا ٹوٹل ڈیٹ کا سروسنگ جو ہے وہ 4,000 بلین سے اوپر چلا گیا ہے. تو اگر زبیر صاحب کی میں بات مانوں تو مجھے لوکل کرنسی تو ڈیفالٹ کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں اگر مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان لوکل کرنسی کا جو ڈیٹ ہے اس کو سروس کر سکتا ہے؟ میرے حساب سے نہیں کر سکتا, پہلی بات. دوسری بات ہے جو بات کر رہے ہیں زبیر صاحب کہ ہم خرچے کم کریں, وہ خرچے ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ میں زیادہ ہیں مگر سارے خرچے وہ صوبائی گورنمنٹوں میں ہیں جن کو ہم 54% 18ویں ترمیم کے بعد دے دیتے ہیں. تو ہمارے تو ہر چاروں طرف سے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں. پاکستان کی معیشت کے ہاتھ پیر چاروں طرف سے کٹ چکے ہیں. یہ اب اس کو پوری سرجری چاہیے, یہ آکسیجن سے نہیں صحیح ہو سکتی. آپ اس میری بات کو سمجھیں. میں اس لیے اکاؤنٹنگ کر رہا ہوں, میں اکنامکس اس لیے نہیں کر رہا کہ جب کوئی کمپنی چلتی ہے وہ اکنامکس سے چلتی ہے, جب کمپنی بند ہونے لگتی ہے تو اس کی اکاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہے. پاکستان کی معیشت کو اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ پاکستان کی معیشت بند ہونے جا رہی ہے. آپ کو کچھ کٹ کرنے پڑیں گے, سرجری کرنی پڑے گی جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اور وہ سرجری صرف وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کا کوئی پولیٹیکل اسٹیک نہیں ہو. اگر یہ بات سیاسی پارٹیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جس کنٹری کا 80% 8,000 کا کلیکشن آف ٹیکس ہو اور جو 4,000 اپنے ڈیٹ سروسنگ میں دے رہی ہو اور جو 450 دے رہی ہو پینشن میں اور 1,500 ڈیفینس میں دے رہی ہو, جو نیگیٹو سے سٹارٹ ہو, کیسے چلے گا؟ وہ چل نہیں سکتا نا. یہ ہمیں ایکسیپٹ کرے نا. پہلے کامران صاحب ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ چل سکتا ہے نہ ہمارا فسکل اکاؤنٹ کر سکتا ہے. جب ہم یہ ریئلائز کر لیں گے کہ چل نہیں سکتا پھر ہم صحیح کریں گے. مفتاح صاحب اگر آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو وہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں مگر وہ قوم کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے, برائی کر رہے ہیں. ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ مریض کو صحیح تشخیص کرے اور بتائے کہ یہ مرض ہے, پھر اس کا علاج ہوگا نا. ہم آج مرض کی تشخیص ہی نہیں کر پا رہے نا جی. ہمارا مرض جو ہے وہ اب اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کو سرجری کی ضرورت ہے معاشی طور پر. یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ریگولر موڈ میں چلا سکیں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, میری بات کامران صاحب لکھ لیں کہ پاکستان کے آئین میں کوئی کانسیپٹ آف فائنینشیل ایمرجنسی نہیں ہے. ہم کوئی فائنینشیل ایمرجنسی نہیں لگا سکتے. پاکستان کی آئین میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کی. ڈاکٹر صاحب کوئی پاور نہیں ہے. میں نے آئین کو پوری طرح پڑھا ہے. جی ڈاکٹر زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا دار و مدار, ہمارا اینکر محور فوکس ہے IMF پروگرام شروع ہو جائے, اور وہ اس وقت آفیشیلی شروع ہوگا جب اس کا بورڈ ہمیں اپروو کر دے گا. مفتاح صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ اگست کے اینڈ میں اس بورڈ کی میٹنگ ہے. چلے وہ ہو جائے گا, مطلب جب بھی ہوگی, مگر اب سے لے کے اس وقت تک کے لیے ہمیں برج فائنینسنگ چاہیے جو کہ 4 ارب ڈالر کی تقریباً ہمیں چاہیے. IMF نے ہم سے کہا تھا کہ یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, کائنڈ آف اے پرائر ایکشن ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے. اب ہم نے تو اندازہ لگایا تھا, یہ ہمیں بار بار بتایا گیا تھا کہ وہ آ جائے گا, ایک ادھر سے آ جائے گا, سوا ادھر سے آ جائے گا,
1 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے یہاں ایکوٹی انویسٹمنٹ میں آ جائے گا, کوئی ادھر سے آ جائے گا, وہ مگر کہیں آتا نظر نہیں آ رہا. اور یہ اگر وہ نہیں آتا تو کیا یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آئی ایم ایف ایک لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے, ہماری مدد اور ان کے ساتھ ہماری چیزیں ہو گئی ہیں, کہ یہ جلدی ہو جائے بورڈ وغیرہ, تاکہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. آپ آئی ایم ایف کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. جناب دیکھیے نا, آئی ایم ایف, جی میں نے تو آئی ایم ایف میں ٹائم گزارا ہے, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے تاریخ دی ہے ان کو اگست کے اینڈ میں. اگست میں ان کی تعطیلات ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے بورڈ کی, لوگ جاتے ہیں چھٹیوں پر مغربی ممالک میں اکثر اگست میں. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو اتنے ہی میں کہوں گا خطرناک ہیں کہ یہ معاملے تو پہلے طے کر لینے چاہیے تھے. اس حکومت نے اتنی تاخیر کر دی فیصلوں کرنے میں اور کام کرنے. دیکھیں نا, ان کو تو خسارہ کم کرنا تھا, اخراجات جب نہیں کر سکے تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ پھر آپ ٹیکس بڑھائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. جب بھی یہ بڑھاتے تھے اس سے وہ جب اس کا ایسٹیمیٹ نکالتے تھے وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, اب یہ کرو. ہم سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈو مور, وہ ڈو مور نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں بجٹ کا خسارہ کم کریں. یہ تو ہماری حکومت ہے جو یہ فیصلے کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا, تمام اپنی جو بینکرپسی ہے اس کا بوجھ عوام پر ڈالنا ہے. یہ تمام قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور اس سے یہ پاکستان کے, ان کو یہ چیزیں پہلے طے کر پانی چاہیے تھی. اور آئی ایم ایف کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں, آپ مہربانی کریں اپنی سمر بریک پر چھٹی پر جانے سے پہلے بورڈ سے اپروول کرائیں. دیکھیں بورڈ میں 180 ممالک ہیں, ان کے مختلف پروگرام آ رہے ہوتے ہیں, بڑا ٹائٹ سکیڈیول ہوتا ہے, اس میں اپنے لیے ٹائم ڈھونڈنا. لیکن اس ٹائم ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ کا یہ پروگرام ہے اس میں اتنی ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے اس میں. اب انہوں نے دیکھیں جو نیب کے ساتھ اور لا کے ساتھ کیا, اوروں کی چیزوں کے ساتھ کیا, وہ سوچتے ہوں گے آخر یہ کیسی حکومت ہے, یہ کر کیا رہے ہیں, اور یہ کس قسم کے ہمیں وہ دیں گے, یقین دہانیاں دیں گے. یہ جس وقت مفتاح صاحب یہ جتنی باتیں کرتے ہیں, یہ یاد رکھیے کہ یہ جس طرح امریکن کہتے ہیں کہ امید جو ہے, ہوپ از ناٹ اے پلان, امید ایک کوئی منصوبہ نہیں ہے. آپ نے, اور یہ حالات یہ خود بخود ہی تبدیل ہوں گے, آپ نے میجر چھوٹے نہیں میجر پالیسی ایکشنز لینے ہوں گے, تب یہ چیز جا کر تھمے گی. آپ امپورٹس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ جو کنٹری کا ہے ٹوٹل وہ کم کریں, خود بخود وہ چیزیں ڈیمانڈ امپورٹ کی کم ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ کو میں بتاؤں منی سپلائی کی جو گروتھ ہے, منی سپلائی جو ساری معیشت کو چلاتی ہے, وہ 20% ہے اس وقت. اگر 20% اگر آپ کی منی سپلائی بڑھ رہی ہے, گروتھ ریٹ آپ کی ہوگی اس سال 3-4%, تو باقی جو فالتو جو گروتھ ہے منی سپلائی کی وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ انفلیشن کو بڑھکا رہی ہے, اور ساتھ ہی ایک منٹ میں سمجھاؤں, وہ ایک انفلیشن کو بڑھکا رہی ہے اور امپورٹس کو لا رہی ہے. یہ ہر چیز جو ہے یہاں پر یہ اقتصادیات کے جو اصول ہیں اس کے برعکس ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس نہ ہی دوسری پارٹیوں کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو مانیٹری, فسکل اور ایکسٹرنل پالیسیز کی جو انٹر کنیکشنز ہیں ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق فیصلہ کریں. یہ تو بس ایک سمجھتے ایک چیز یہاں کر ایک وہاں کر لیں. شہباز صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج ڈے ٹو ڈے والی چیز ہے نا, کہ یہ انٹر بینک ریٹ 128, ایل سی ریٹائر ہو رہی ہے 143, 144, 148, اور ملک میں اسٹیٹ بینک میں اس پوری صورتحال میں گورنر نہیں ہے, اب تو بورڈ بھی نہیں ہے, اور یہ جو صورتحال ہو رہی ہے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ, یہ پوری جو صورتحال ہے اور بالکل ایک فری فار آل والی صورتحال ہے, کیا یہ تھمنے جا رہی ہے؟ جیسے کہ ہمیں وزیر خزانہ وغیرہ اور اسٹیٹ بینک بتا رہی ہے کہ کوئی چیز بھی اس میں کوئی ایسی یعنی کہ تشویش کی بات نہیں ہے. نہیں کامران صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتظار کر رہے تھے 17 تاریخ کے الیکشن کا, اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کل کی پوزیشن کا. اگر کل کی پوزیشن جو بھی آئے گی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کی جو پولیٹیکل پوزیشن پنجاب میں آئے گی وہ پاکستان کی اکنومی اور پاکستان کی سیاست کو سیٹل کرے گی. اور کچھ بھی آپ کر لیں, پاکستان میں آپ کو اکتوبر میں الیکشن کرانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں
ہمیں جو پاکستان کی موجودہ معاشی حالت ہے وہ صحیح ہونے والی نہیں ہے امیڈیٹ فیوچر میں آپ کی یہ غلط فہمی آپ کی نہیں مطلب قوم کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈالر کی جو فال ہے وہ بچ جائے گی IMF پروگرام میں آنے کے بعد تو یہ غلط فہمی ان کے دماغ سے نکل جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد زبیر. جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے.